الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اکابرین علماء اکرام، خاص طور پر صدر جمعیت العلماء تلنگانہ حضرت مولانا سید شاہ احسان الدین صاحب دامت برکاتہم، اور ذمہ داران مدرسہ، کچھ روز قبل ایک پروگرام میں مفتی ابو بکر جابر صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کا موقع ہوا، تو مفتی صاحب نے عرض کیا کہ ہمارے مدرسے کا ایک پروگرام ہے، آپ کو اس میں شریک ہونا ہے۔ تو میں اپنے لیے اس کو سعادت سمجھا، کیونکہ مفتی صاحب کے کام الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت نمایاں طور پر، بہت اچھے انداز میں پورے تلنگانہ میں، نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ پورے تلنگانہ میں مفتی صاحب کے کام ہوتے ہیں۔ اور ایڈریس جب پتہ چلا تو ہم وہاں سے نکلے ہمارے گھر سے، تو ٹریفک میں ہوتے ہوئے آئے، کچھ چھوٹے گلیاں، کچھ بڑے راستے سب ملے، لیکن جب یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اتنی سب دور پہنچنے کے بعد ایک خوبصورت مدرسہ اور طلباء اور اساتذہ موجود ہیں، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ یہ کیف الایمان ٹرسٹ حیدرآباد کی جانب سے یہ پروگرام جو منعقد کیا جا رہا ہے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں مفتی صاحب مستقل کوشش کر رہے ہیں۔ انگریزی اسکول بھی ابھی معلوم ہوا یہاں کے اساتذہ سے کہ 3rd کلاس تک بچوں کو تعلیم دینے کا نظمی کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ کئی ٹاپک پر یہاں کے جو ذمہ دار ہے انہوں نے مجھے عرض کیا کہ کئی ٹاپک پر یہاں سال میں کئی ایک پروگرام ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کی تربیت ہو جائے اور بچوں کے جو ذمہ دار ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ ان کے بچوں کو کس قسم کی تربیت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا بنائی اللہ نے، اور دنیا میں کئی قسم کی چیزیں بنائی، پہاڑ بنائے، ندی بنائے، جھاڑ بنائے، اور جانور بنائے، کئی ایک قسم کے جانور بنائے، پرندے بنائے اللہ نے دنیا میں، اور ان سب سے زیادہ افضل بہترین چیز انسان ہم کو بنایا اللہ نے۔ یہ ساری چیزوں میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو کسی کو زبان دیا تو کسی کو زبان نہیں دیا، کسی کو آنکھ دیا تو کسی کو آنکھ نہیں دیا، کسی کو پاؤں نہیں دیا، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے چیزیں دے کر پیدا کیا اور انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اس سے زیادہ کرم اور فضل اس کا یہ رہا کہ مسلمان گھرانے میں اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آپ کو پیدا کیا، اور ایمان کے ساتھ پیدا کیا، اور اپنے ماں باپ کو ایمان والا رکھتے ہوئے آپ کو ایمان پہ چلانے کی کوشش کرنے والے والدین دیے۔ اب انسان اپنے آپ پہ غور کرے گا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں مسئلہ ایسا ہے، مگر کبھی آپ نے خود کے بارے میں جائزہ لیا؟ کبھی خود کے بارے میں غور کیا کہ آپ کیا ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 منٹ آپ اپنے آپ سے آنکھ بند کر کے کبھی غور کیجئے، سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کو کون سی نعمتیں دی اور کیا کیا چیزیں آپ کو عطا کی۔ اس کا اندازہ کبھی لگایا جا سکتا ہے؟
نہیں، ہم مصروف ہیں، اس وجہ سے ہم اپنی زندگی میں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے پاس دولت اچھی ہے، اس کے پاس کار اچھی ہے، اس کے پاس گھر اچھا ہے، اس کے پاس فلاں چیز اچھی ہے، لیکن خود کے بارے میں جائزہ نہیں لیتے کہ اللہ نے ہم کو کیسا بنایا اور کیوں بنایا۔ آپ سر کے بال سے جب غور کرتے ہوئے آئیں گے تو سر کے بال دیکھ لیجئے، بہت سے لوگوں کو بال نہیں ہوتے، مگر آپ کو اللہ نے بال دیے۔ اور جب نیچے آئیں گے تو نیچے دماغ ہے، اللہ نے بہت سے لوگوں کو دماغ نہیں دیا، وہ پاگل کہلاتے ہیں، مگر آپ کو دماغ دیا، سوجھ بوجھ ہے، اور آپ ساری چیزوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اچھے اور برے کا۔ کھانے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے، پہننے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ تھوڑا نیچے آئیں گے تو اس میں اللہ نے آپ کو آنکھ عطا کیا۔ اب آنکھ پر غور کریے کہ آپ رات میں سوتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو پھر آپ کی آنکھ کے اندر روشنی آ جاتی ہے، واپس دنیا دیکھنے لگتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی پر جیسے دنیا میں بلب پر بجلی کا بل آتا ہے، اگر اللہ صرف آنکھ کی روشنی پر اگر آپ کے اوپر بل ڈال دیتا تو ساری زندگی گزر جاتی تھی، آپ 1 منٹ کا اس کا احسان ادا نہیں کر سکتے تھے۔ غور کریے، آنکھ کیا چیز ہے اندھے سے پوچھئے، کان کیا چیز ہے بہرے سے پوچھئے، زبان کیا چیز ہے کسی گونگے سے پوچھئے، ہاتھ کیا چیز ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، کسی مطلب جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اس آدمی سے پوچھئے۔ پیر کے بارے میں غور کریے کہ آپ جہاں چاہے دی چاہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کار چلانا ہو تو ہو، بائک چلانا ہو تو پاؤں کی ضرورت پیش ہوتی ہے، لیکن اللہ نے عطا کر دیا، اور اتنا خوبصورت اوپر سے نیچے تک بنایا کہ 1 انگلی میں بھی آپ کے فرق نہیں لایا اللہ نے۔ اگر کسی کی انگلی کٹی ہوئی پیدا ہوتا تو اس کی انگلی کٹا کہتے ہیں، اور کسی کا کان ٹیڑھا ہوتا تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کان ٹیڑھا ہے، لیکن آپ غور کریے صبح سے شام تک اللہ نے آپ کو سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ساری وہ چیزیں عطا کی جس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں، خود کو نہیں پہچانتے۔ پہلے خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کی کڈنی فیل ہو جائے، جو روزانہ 4 سے 5 لیٹر پانی آدمی پیتا ہے، اگر کسی کی کڈنی فیل ہو جائے، وہی شخص کو روئی بھگا کر ہونٹوں پہ بھگایا جاتا ہے، ہونٹوں کو بھگایا جاتا ہے۔ آپ باتھ روم جاتے ہیں، الحمدللہ وقت پہ آپ کو جو ہے یورین پاس ہوتا ہے، پیشاب آتا ہے، آپ کا پیٹ صاف ہوتا ہے۔ اگر کسی کو چھوٹی سی بیماری آ جائے اور صرف پیشاب ہی رک جائے تو ساری ڈاکٹری ایک طرف لگ جاتی ہے، کروڑ روپے لگ جاتے ہیں، آدمی کے سارا پیسہ لگ جاتا ہے، گھر بک جاتا، کار بک جاتی، مگر اس کا علاج ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو صبح سے شام تک، یعنی جب سے آپ نے آنکھ کھولی اور جب تک آپ سو رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں، جب تک آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اپنے جسم کے کون سے اعضاء سے اللہ کا کس طریقے سے آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیسے ادا کر رہے ہیں۔ کیا اللہ نے اس پر ٹیکس لگایا؟ کہ اللہ نے اس کے اوپر کوئی لگان لگایا، یا پھر کوئی ایسی چیز لگا دی کہ جس پہ آپ کو یہ کرنا ضروری ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آنکھ کی روشنی نہیں آئے گی، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی زبان نہیں کھلے گی؟ ایسی کوئی شرط اللہ نے نہیں رکھی۔ کیا کہا کہ بس عبادت کرو اور 5 وقت نماز ادا کرو شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ وہ بھی کنڈیشن نہیں رکھا کہ 5 وقت نماز ادا کر آپ کریں گے تو ہی آپ کو آنکھوں میں روشنی آئے گی۔ آپ نہیں بھی ادا کرتے ہیں، بہت سے لوگ نماز چھوڑ بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود آنکھ سے دیکھ رہے ہیں برابر۔ تو یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ اور آج کا ٹاپک والدین کے بارے میں ہے۔ لوگ یوم والدین مناتے ہیں، فادر ڈے، مدر ڈے، فلاں ڈے، یہ ڈے وہ ڈے، سب بہت سے مناتے ہیں لوگ۔ زندگی بھر باپ کو گھر سے دور رکھتے، ہاسٹل میں لے جا کے ڈال دیتے، ماں کی جو ہے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور جس دن ڈے آتا اس دن جو ہے ایک چھوٹا سا کارڈ، ایک پھول لا کے ان کے حوالے کر دیا جاتا کہ یہ آپ کے لیے فادرز ڈے ہے، مدرز ڈے ہے۔ نہیں،
اسلام کا طریقہ کار، ماں باپ کے ساتھ جو رویہ بتایا گیا ہے، جو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں ہم کو، اس کو ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے ہم کو رہنا چاہیے اور کیسے ان کے ساتھ اپنا سلوک ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں بتائی۔ تو آج کے یہ ٹاپک پر میں ایک گزارش آپ حضرات سے کروں گا کہ جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، نعمت سمجھیے اپنے آپ کے اوپر، وہ سرپرستی آپ کی ہے، ان کی ہاتھ اٹھتے ہیں آپ کی دعا کے لیے، تو آپ سے زیادہ خوش قسمت انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں ان سے پوچھئے ماں باپ کا کیا جو ہے اثر ہے اور کیا فرق پڑتا ہے ماں باپ نہیں رہنے کی وجہ سے۔ تو میری گزارش ہے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں، روزانہ کچھ وقت ان کے ساتھ بیٹھیے، بھلے بات مت کریے، بھلے کوئی فائدہ مت پہنچائیے، مگر ان کو دیکھیے، ان کے بازو میں بیٹھیے، کچھ دیر کے لیے 5-10 منٹ کے لیے بیٹھیے، روز ان کا دیدار کیجیے ماں باپ کا۔ کیونکہ یہ چہرے وہ ہیں جو ایک مرتبہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر قیامت تک آپ کو نظر نہیں آئیں گے، آپ تڑپ جائیں گے، دیکھنے کے لیے آپ بے چین ہو جائیں گے، مگر وہ نظر نہیں آئیں گے۔ جب تک وہ ہیں ان کی قدر کر لیجئے، ان کی خدمت کریے، زبان سے کچھ ایسے بول ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ آپ کو دنیا میں لانے کے لیے جو مشقتیں کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں تم کو ٹھہرانے کے لیے، کاروبار سے لگانے کے لیے یا تمہاری زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ مشقتیں آپ کو جب محسوس ہوگی جب آپ اپنی اولاد کے لیے کریں گے۔ اسی لیے ماں باپ کی قدر کیجیے، کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے۔ حضرت مولانا سید احسان الدین صاحب دامت برکاتہم سے جو ہے آپ کو خصوصی کلمات جو خاص حضرت کی ہیں وہ آپ سے سننا ہے، تو میں 2 باتیں اور کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں، جو طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں، جو بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، استاد کی ذمہ داری ہے اور محتمم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اور وہ لوگ کرتے ہیں الحمدللہ۔ ورنہ ہمارے پاس کا مزاج جو ہے، ہمارے پاس کا جو ذہن ہے، کیونکہ میں بھی مدرسے کا طالب علم ہوں، ہمارے پاس کا ذہن یہ ہوتا کہ اگر گھر میں 5 بچے ہیں اور 4 بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں اور ان کا دماغ اچھا ہے، تو ان کو کسی کنوینٹ اسکول میں یا کسی گرامر اسکول میں ہم داخلہ دلاتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی مینٹالٹی میں بتا رہا ہوں آپ، کسی اچھے انگلش بولنے والے، انگلش پڑھنے والے اسکول میں اس بچوں کو ڈالتے ہیں جو بچے اچھے ذہن کے ہوتے ہیں، اور ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے جو کن ذہن کا ہے، نہیں پڑھ سکتا، وہ بچے کے بارے میں سوچتے کہ لکھ جا کے اس کو مدرسے میں ڈال دیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا، محلے میں پھر رہا، پریشان کر رہا، مول صاحب لکھ جا کے اسکول میں تو بھی ڈال دو، مدرسے میں ڈال دو۔ تو یہ اساتذہ، یہ ذمہ داران ان بچوں کے پیچھے محنت کر کے ان بچوں کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں اور آپ کے گھر کی رونق بناتے ہیں، آپ کے گھر کے فکر، آپ کے گھر میں دین آ جانے کی فکر لے کر ان بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ اور جو ماں باپ 4 بچوں کو کنوینٹ اسکول میں ڈالتے یا انگریزی اسکول میں ڈالتے، ایک بچے کو مدرسے میں ڈالتے، انہوں یہ سمجھتے کہ ان کا ذہن کن ہے اسی لیے ادھر ڈالا جا رہا۔ آپ ذرا غور کیجئے اس بات پہ کہ 4 بچوں کو اللہ تعالیٰ نے ذہین بنایا اور انگریزی پڑھنے کی مہارت ان کے اندر دی، بچوں کے اندر دی، اور یہ بچہ انگریزی نہیں پڑھ رہا ہے اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں چن لیا حافظ بنانے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ راستے پہ جانے کو نہیں دیتا۔
وہاں سے چنتا ہے. ہر کوئی حافظ نہیں بن سکتا, ہر کوئی عالم نہیں بن سکتا, ہر کوئی مفتی نہیں بن سکتا. آپ کے اس علاقے میں لاکھوں مسلمان ہوں گے, لاکھوں بچے ہوں گے, لیکن چنندہ بچوں کو اللہ نے توفیق دی اور ان کے ماں باپ کو اللہ نے توفیق دی حفظ کرانے کی, اسی لیے انہوں نے یہ مدرسے میں ڈالا. یہ اللہ کی توفیق سے ہے. انگریزی تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں, مثال دے رہے ہیں. اکثر جو کام لیا جاتا ہے وہ کام لینے والے بچے جو ہوتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کرنے والے بچے, ماں باپ کو سمجھنے والے بچے, آنے والا فیوچر مسلمانوں کا چلانے والے بچے, یہی بچے ہیں, یہی حافظ ہے, یہی عالم ہیں جو آنے والے فیوچر میں اسلام کا پروٹیکٹ کریں گے, دین کا اور ایمان کا پروٹیکٹ کرنے والے یہی بچے ہیں. جب ان بچوں کو پڑھایا جا رہا تو اس محلے والوں کی, ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کی, ان کے ذمہ داروں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ مدرسوں کی مدد کی جائے, یہ مدرسوں کی مدد کی جائے. آپ کسی انگریزی اسکول میں بچے کو ڈالتے ہیں تو سال میں اگر آپ اس کا حساب ڈالیں گے تو 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 4 لاکھ روپے اس کی فیس ہے. اور یہ مدرسے چند ہزاروں میں آپ کے بچوں کو دین سے واقف کرا رہے ہیں اور آپ کی آنے والی نسل کو تیار کر رہے ہیں, آپ کے گھرانے کو دیندار بنانا چاہتے ہیں. تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے مدرسوں کی خوب مدد کریں, ساتھ دیں. مدد کا مطلب صرف ویسے نہیں ہوتے, مدد کا مطلب ساتھ دینا ہوتا ہے, حالات کے ساتھ ساتھ دینا ہوتا ہے. جو جس طرح سے مدد کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں یہاں کے ذمہ داران, خاص طور پر مفتی ابوبکر جابر صاحب دامت برکاتہم سفر حج پر ہیں, میں ان کا ممنون اور مشکور ہوں, آپ سب حضرات کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں بلا کر کچھ بولنے کا موقع عنایت کیا. میں آپ سب حضرات کا اور جتنے احباب یہاں تشریف لائیں سب حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں 4 گھنٹے 5 گھنٹوں سے اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھے ہیں. اور یہ مولانا لوگوں کا ہی کمال ہے کہ الحمدللہ مدرسے کے واعظ یا اجتماع کے نام پر لوگوں کو جوڑ کر 4 گھنٹے تک بغیر موبائل کے بٹھا سکتے ہیں. یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا, سوچئے. ورنہ آدمی 1 منٹ میں موبائل کے بغیر بیٹھ نہیں سکتا, ناممکن ہے. آکسیجن ہاسپٹل میں اگر نہ ہو تو مردہ زندہ رہ سکتا ہے, مگر موبائل نہ ہو اور اس کا کیا کہتے ہیں کہ چارجر نہ ہو, آدمی بھول کے گھر سے نکل جائے تو میں سمجھتا ہوں فوری اٹیک آ جاتا, گھر کو واپس جا کے موبائل لے کر آتا. تو یہ اللہ کا کرم ہے, اس کا احسان ہے. اور یہاں جتنے لوگوں نے یہاں مدعوین کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں, میں ان کی باتیں بھی بہت غور سے سن رہا تھا. اللہ کا فضل ہے کہ بہت اچھا پروگرام مفتی صاحب نے یہاں منعقد کیا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا اور یہاں کے ذمہ داران کا, مدرسین کا, کہ انہوں نے یہ موقع عنایت کیا. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزاء. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا.